عدنان عادل صاحب، پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گا، امید پاکستان پہنچ گیا ہے، کتنی امید یہ لے کر آیا ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ کوئی امید لے کے نہیں آیا، یہ قرضوں میں ڈبو کر پاکستان کو گئے تھے، اب پھر مزید قرضوں میں ڈبونے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ان کی حکومت تھی تو 38 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا، 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، زر مبادلہ کا شدید بحران تھا، بیرونی قرضوں کی بھرمار تھی، اور اتنے قرضے انہوں نے بے تحاشا لیے کہ پاکستان کو انہوں نے اس میں قرضوں کی دلدل میں ایسا دھسایا کہ آج تک زر مبادلہ کا بحران ہے۔ کیونکہ یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، انہوں نے نئے نئے لفظ ایجاد کر لیے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ عوام بھی نہیں ہے۔ رات کو مینار پاکستان پہ 1,500 لوگ بھی نہیں تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ چاند رات ہوگی۔ لوگ پورے پاکستان سے جمع کر رہے ہیں، کہیں ڈانس کروا رہے ہیں، کہیں پہ بریانیاں کھلا رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں کو جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، کہیں ہونڈا 125 دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد بھی لوگ نہیں پہنچ سکے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ نواز شریف آئیں گے۔ وہ وہاں تک نہیں جا سکتے تھے لیکن ارد گرد تو جمع ہو سکتے تھے۔ تو بالکل لاہور میں بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، پورے لاہور شہر کو بینر سے، پوسٹر سے، فلائر سے بھر دیا گیا ہے، سرکاری مشینری بھرپور استعمال ہو رہی ہے، سرکاری افسروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور اپنا یہ چھپانے کے لیے انہوں نے یوٹیوبرز کا بھی وہاں داخلہ بند کر دیا ہے، ڈرون کا بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تاکہ اصل تعداد پتہ نہ چل سکے۔ پورے پاکستان سے اگر 40-50 ہزار لوگ اکٹھا کر لیں گے تو کیا تیر ماریں گے؟ یہ کوئی امید پاکستان نہیں ہے، یہ نا امید پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو آج صاحب پاکستان جس مسائل کا شکار ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ 35-36 سال سے قوم پر مسلط ہیں، انہوں نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ پہنچایا ہے۔ عدنان عادل صاحب، جس طرح بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ انتخابات میں یہ بھی چانسز ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں، پیپلز پارٹی سندھ پر اور کے پی میں تحریک انصاف فوکس کرے گی اور وہاں سے ان کو گورنمنٹ مل بھی سکتی ہیں، اور بلوچستان میں کولیشن ہوتی ہے، کیا اب نون لیگ اس چیز کو افورڈ کر سکتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائے آئندہ انتخابات میں؟ ویسے لگ تو نہیں رہا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت ملے، کیا کوئی بھی پارٹی چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یہ چیز اب افورڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ کیا پلینگ فیلڈ بھی دستیاب نہیں ہے، تو اس کا چیئرمین جیل میں ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو شخصیت پرستی ہے، ایک پارٹی جو ہے ایک شخص کے گرد گھومتی ہے۔ تو نون لیگ کے لیے کھلا میدان ہے، وہ تقریباً ان کو ایک وزیر اعظم کا سٹیٹس ملا ہوا ہے، جس طرح سے ان کو سفیر نے وہاں پر الوداع کہا پاکستان کے برطانیہ میں، جس طرح ان کا آج استقبال ہوا ہے، جس طرح اسٹیٹ اس میں ان کو ریاست نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو بائیو میٹرک وہاں پر لے کے چلے گئے، انہی کا وہیں پر ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک ہو گیا، اور جس طرح ان کو سرکاری مشینری ان کے لاہور کے جلسے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو اس سے تو صاف لگتا ہے کہ نون لیگ کی بس حکومت آنے ہی والی ہے، بلکہ اب بھی ان کی حکومت ہے۔ توقیر شاہ، فواد حسن فواد، احد چیمہ اور تارڑ صاحب اور 7-8 وزیر تو ان کے ہیں وفاقی حکومت میں، اور جس طرح وہ ان کا طرز عمل ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، اور پہلے بھی وہ 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت تھی، وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ 2017 سے 18 تک بھی شاہد خاقان عباسی کی جو حکومت تھی نون لیگ کی حکومت تھی، اور نواز شریف اس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے۔ تو یہ تو انہوں نے پاکستان پہ 11-11.5 سال حکومت کی ہے، اور آج پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، جن خرابیوں کا شکار ہے، اس کی بڑی وجہ نواز شریف ہیں، ان کی پالیسیز ہیں۔ انہوں نے ایسے پاور پلانٹس لگائے جس کی وجہ سے آج 50 سے 60 روپے کی یونٹ بجلی ہمیں مل رہی ہے۔ آج پاکستان میں تھر سے ہمیں 4 روپے کا یونٹ بجلی کا ملتا ہے، جبکہ ساہیوال میں جو کول پلانٹ لگایا گیا درآمدی کوئلے کا وہ 32 روپے کا یونٹ ہے، نندی پور سے 26.5 روپے کا یونٹ ہے۔ تو جو انہوں نے بیج بوئے تھے اس کا تلخ پھل جو ہے وہ پاکستان کی عوام کاٹ رہی ہے۔ ان کے دور میں 2017 تک اتنے ڈالر مارکیٹ میں اسحاق ڈار پھینک گئے تاکہ روپے کو مصنوعی طور پر ایک جگہ پہ رکھ سکیں، کہ اس سے زر مبادلہ کا بحران پیدا ہوا، اور آج تک ہم اس زر مبادلہ کے بحران سے نکل نہیں سکے۔ تو یہ ہر سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اچھی روشن پہلو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، جو اپنی ڈارک سائیڈ ہے اس کو چھپاتا ہے، وہ دوسروں پہ ملبہ ڈالتا ہے۔ تو اب یہ حکومت تو ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اگر جج بدلتے ہیں
تو فیصلے بدل جاتے ہیں، آئین کی تشریح بدل جاتی ہے، قانون کی تشریح بدل جاتی ہے۔ جن ججوں نے ان کو سزا سنائی 7 سال کی، 10 سال کی، اب وہی کیسز جو ہیں کہہ رہے ہیں نیب کہے گی کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اس میں یہ زیادہ سے زیادہ 8-10 دن میں آپ دیکھے گا یہ بری ہو جائیں گے۔ صحیح۔ پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے وزیر اعظم تھا پھانسی دے دی، پھر بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے اور وہ اس کیس میں جج تھے، انہوں نے کہا ہم پہ بڑا پریشر تھا حکومت کا اس وقت جنرل ضیاء کی، تو اس لیے ہم نے سزا پھانسی کی سنائی ورنہ بنتی نہیں تھی۔ تو اب یہ وہ آن ریکارڈ ہیں۔ پاکستان کا جو نظام عدل و انصاف ہے اور پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نواز شریف کو ایک بہت بڑے ولن کے طور پہ پیش کیا، آج بہت بڑے ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں نواز شریف ولن بنے، کئی مرتبہ ہیرو بنے۔ وہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا، ٹوٹے پھوٹے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ وہی حال نواز شریف کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک ان کی سرکاری مشینری سے بات بنی رہتی ہے اور سرکاری مشینری کب تک ان کو ہیلپ کرتی رہتی ہے، لیکن اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ حکومت انہی کی ہے اور آئندہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور حکومت انہی کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔